تو پھر میں آپ سب کو آج کی عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ دنیا کی مشہور اور معروف ہستیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب ان کو تلاش کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان ہستیوں کو، ان پرسنالٹیز کو قریب سے دیکھوں۔ اور آج ٹیکنالوجی کے دور میں میڈیا نے اس بات کو اور آسان کر دیا ہے۔ عموماً گوگل پہ یہ چیز آتی ہے کہ فلاں شخصیت کو، فلاں مشہور پرسنالٹی کو لاسٹ 24 آورز میں، لاسٹ 6 منتھ میں، لاسٹ 1 مہینے میں کتنے لوگوں نے اسے سرچ کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری صاحب اختیار لوگوں کو ملنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ شاید دنیا کے اندر جن لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، خواہ وہ فلم سائٹ کے ہوں، سپورٹ سائٹ کے ہوں، بزنس سائٹ کے ہوں، لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں۔ مذہبی دنیا کے اندر، ریلیجیس ورلڈ کے اندر، روحانی قائدین جو ہیں، جو ریلیجیس لیڈرز ہیں، لوگ ان کے دیدار کی طلب کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب میں اپنے خاندان کے ساتھ یو کے میں آیا، سوچ تھی، ایک خواہش تھی کہ میں پوپ کو، آرچ بشپ آف کینٹربری کو دیکھوں، اور میں حیران ہوں کہ میری یہ دعا بہت جلد قبول ہوئی۔ 17 سپٹمبر 2010 کو ایک ہی دن میں نے دعا مانگی کہ میں پوپ کو، آرچ بشپ آف کینٹربری کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مجھے میتھوڈسٹ چرچ کی طرف سے ویسٹ منسٹر ایبی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک میں نے نمائندگی کی ویل سینٹ کی، جہاں پہ میں خدمت کا کام کرتا ہوں، اور میں نے ڈیٹ دی کہ 17 ستمبر 2010 کو خدا نے میری یہ دعا سنی۔ ایک ہی دن میں پوپ اور آرچ بشپ آف کینٹربری وہاں پر موجود تھے، جس جگہ مجھے بھی میتھوڈسٹ چرچ کی نمائندگی کرنے کا اتفاق ہوا۔ لیکن میں توجہ اس بات پہ لگانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے آپ سے یہ بات کی۔ آج کا پیسج، آج کا جو حوالہ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، گاسپل آف لوک چیپٹر 19 کے اندر، بائبل مقدس کا، نئے عہد نامہ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ گیت پہلے بھی سنا ہوگا، عبادت سے پہلے ہم نے پلے بھی کیا اس گیت کو، کہ زکئی بچوں چھوٹے قد کا تھا۔ میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس کا انگلش ورژن بھی آتا ہو۔ Zacchaeus was a very little man۔ اگر تھوڑا سا اور آپ کو اس کی یاد دہانی میں لے کر چلوں، بائبل پیسج سے نہیں، اگر پاکستان کے اندر اسکرپچر یونین کے پادری صادق بیمل صاحب کا نام، جو 40+ لوگ ہیں، امید ہے انہیں یہ نام زیادہ آتا ہوگا، پادری صادق بیمل، جن کو چلڈرن پاسٹر بھی کہا جاتا تھا، فلینل بورڈ کے اوپر زیکیس کی کہانی بڑے خوبصورت طریقے سے وہ سناتے تھے کہ آج بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں اسی سنڈے اسکول کے اندر، جب سائی وال کنونشن پر وہ آیا کرتے تھے، ہم زمین پر بیٹھ کر فلینل اس بورڈ کو دیکھتے تھے،
تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسی کہانی کو ان کے سامنے وہ دیکھ رہا ہوں. 2015 میں 2015 کے اندر مجھے اسی شہر، جس شہر کا یہ واقعہ ہے، ایک سٹڈی ٹور پر جانے کا اتفاق ہوا. یرہو کے اندر ایک رات پہلے میں نے اپنے ایک عزیز کو فون کیا، خوشی کے ساتھ بتا رہا ہوں ان کو کہ کل سارا دن میں جیریکو میں گزاروں گا. اور میرے وہ عزیز امیجیٹ میری بات سننے کے بعد ان کا رسپانس کیا تھا، زکئی کے گھر ضرور جانا، جب آپ یرو میں جاؤ تو زکئی کے گھر کو وزٹ ضرور کر کے آنا. حالانکہ بائبل مقدس کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. راہ فاشا کا گھر وہاں تھا، جیریکو کی وال کا ذکر ہے، یرو کی دیوار کا واقعہ نظر آتا ہے. ایلیا نے یرو کا ذکر کیا، لیکن زکیس ایک ایسا کردار ہم اس آج کے حوالے میں دیکھتے ہیں جو نہ صرف ہمیں یاد رہتا ہے بلکہ یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ پیسج ہمیں بہت کچھ سکھاتا بھی ہے. شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کلچر کے یہ بہت نزدیک ترین لگتا ہے کہ درختوں پہ پر چڑھ جانا. شاید اسٹیڈیم کے باہر جو درخت لگے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے درختوں پہ چڑھ کے کرکٹ میچ دیکھنا، کوئی جلوس جا رہا ہے، آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ درختوں پہ آج بھی چڑھ جاتے ہیں. شاید یہ وجہ ہے کہ کلچر کے نزدیک بھی ہے. لیکن جو چیز میرے عزیزوں میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ کہانی، یہ واقعہ، اس کو ایک کہانی کے طور پر نہ لیں. یہ عام واقعہ نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کہانی کے اندر. اگر آپ اس کہانی کو غور سے پڑھیں، اسٹوری آف زکئی کی کہانی، یہ کہانی ایک زندگی تبدیل کرنے والی کہانی ہے. بہت گہرائی ہے اس کہانی کے اندر. اور واقعہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام زکئی ہے، خداوند یسوع مسیح کے دیدار کا طالب ہے. He want to see Jesus. اور لکھا ہے جیسس کے بارے میں وہ یرہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. لیکن تھوڑا پیچھے چلے، چیپٹر 18 کے اندر چلے تو بیسیکلی خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یرہو میں سے ہو کر وہ گزر رہے ہیں. زکئی محصول لینے والوں کا سردار ہے، ایک دولت مند شخص ہے. شاید اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہوں گے، روپے پیسے کی ریل پیل اس شخص کے ساتھ ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر آتے ہیں، اس کا سامنا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے. انکاؤنٹر ود جیسس کرائسٹ. اس کی پوری زندگی بدل گئی. ان 10 آیات میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زکیس کے گھر آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اس شخص کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. جیسا لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے دیدار کا طالب ہے. Want to see Jesus. اگر اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہوتی، یہ ڈیزائر اس کے اندر نہ ہوتی، تو شاید وہ خداوند یسوع مسیح کو نہ دیکھتا. لیکن شاید اس کی یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ میں ایک درخت پہ چڑھ جاؤں، جیسے لکھا ہے کہ کوشش کرتا، یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک، زکیس کے نزدیک خداوند یسوع مسیح کے چہرے کی ایک جھلک ہی کافی تھی اس کے لیے، اس لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا. لیکن ایک پرابلم جو اسی حوالے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا تھا. ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس بھیڑ میں سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتا، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. لیکن
لیکن اس کے شوق کی شدت دیکھیں. دیدار المسیح، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش زکئی کو ایک درخت پر چڑھنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ مجھے اس شخص کا، اس یسوع کا دیدار لینا ہے، حاصل کرنا ہے. اور ایک سکول کے بچے کی طرح، جیسے عام چھوٹے ٹین ایجرز بچے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا. اس نے اپنے رتبے کو، اپنی پوزیشن کو نہیں دیکھا. یہ بات نہیں اس نے شاید سوچی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کہ میں تو ایک کھاتا پیتا شخص ہوں، ایک دولت مند شخص ہوں، اور یہ میں کیا بچوں والی حرکت کر رہا ہوں. اس نے کوئی شرم اس بات کے لیے محسوس نہیں کی کہ اس نے دل میں یہ ٹھانی تھی کہ مجھے اس کو دیکھنا ہے. لیکن صاف لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. سنا ہوگا یسوع کے بارے میں، لیکن شاید کسی نے اس کی مدد نہیں کی. اس نے کوئی شرم، کوئی تحقیر نہیں محسوس کی. شاید وہ آج کی کلیسیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا کہ ہم تو چرچ آتے ہیں، ہم تو بائبل ہی نہیں پکڑ سکتے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں شرماتے ہیں. لیکن زیکیس نے، سٹوری ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ زیکیس نے نہیں سوچا، کوئی شرم محسوس نہیں کی، وہ ایک پیڑ پر بھاگ کر چڑھ جاتا ہے. لیکن یہ بسائٹ کا ایک پوائنٹ صرف رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم تو بائبل پکڑ کے لانے کے لیے شرماتے ہیں خدا کے گھر میں، اور چرچ میں آ کر ڈھونڈتے ہیں ہمیں بائبل کہاں سے ملے گی. لیکن میرے عزیزو، زیکیس کو درخت پر چڑھنے کے وسیلے اس شرم کو پیچھے پھینکتے ہوئے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس حوالے کے اندر لکھا ہے، بلکہ مسیح اس کے گھر رہنے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اس کو. اگر ہم 5ویں آیت میں دیکھیں تو وہ لکھا ہے، جب یسوع اس جگہ پہنچا جس درخت کے اوپر زیکیس چڑھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. جانا نہیں لکھا. مسیح خداوند نے کہا کہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ شخص جس نے اپنے اندر ایک صرف خواہش رکھی کہ جسٹ آئی وانٹ ٹو سی جیسس، میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا دیدار لینا چاہتا ہے. اب اس درخت پر چڑھنے کے وسیلے، اس کے اس پیشن کی وجہ سے، اس کے اس شوق کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے. یہاں پر ایک اصول نظر آتا ہے جو عموماً ہم بولتے ہیں کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. لیکن کس کا اصول ہے؟ یہ میرے یسوع کا اصول ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. زیکیس نے اس کو ڈھونڈا، وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور یسوع اس کے گھر میں آ جاتا ہے. غیر متوقع بلاہٹ، ان ایکسپیکٹڈ کالنگ اس کو وصول ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے نگاہ کی اور کہا کہ زکئی نیچے اترا، میں تیرے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اب زکیس کیا کرتا ہے؟ وہاں سے نہیں کہتا کہ خداوند نہیں، میں نے تو بس تجھے دیکھنا تھا یسوع کہ تو کون سا ہے، آگے نہیں، آگے کچھ نہیں میں کروں گا. نہیں، لکھا ہے فوری فرمانبرداری نظر آتی ہے اس کی، خوشی سے اپنے گھر لے گیا. لیکن آج میرے عزیزو، اگر ہمارا یسوع آپ کو بلاتا ہے تو بہانے نہ بنائیں. لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ گنہگار کے گھر میں جا اترا. 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب
لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گنہگار کے شخص کے ہاں جا اترا. لیکن شاید خداوند یسوع مسیح یہی بات ان لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں. زکیس نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، اپنے آپ کو ہائیڈ زکیس نے نہیں کیا. معلوم تھا شاید کہ میں گنہگار ہوں، شاید یہ بھی جانتا ہو کہ میرا تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے یسوع کے ساتھ. لیکن خوبصورت ایک چیز دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کے نام سے پکارا کہ اے زکئی نیچے اترا. میرے عزیزو، ہمارا خداوند صرف زکیس کو نہیں، ہم سب کو ہمارے ناموں سے جانتا ہے، ہمارے ناموں سے پہچانتا ہے. زکیس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میں تجھے صرف دیکھنا چاہتا تھا، وہ میں نے دیکھ لیا، بات ختم. وہ خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا. آج کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو زکیس کے اپوزٹ چلتے ہیں. اگر ہم عدن کے واقعہ میں چلیں، باغ عدن میں چلیں، آدم اور حوا میں جب خدا نے انہیں بنایا، تخلیق کیا، باغ عدن کے اندر سب کچھ ٹھیک تھا، مزے سے لائف گزر رہی تھی. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھے تو ان کے آدم اور حوا کے بارے میں لکھا، اور آدم اور اس کی بیوی دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت، بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 25 میں لکھا، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. سب کچھ ٹھیک تھا باغ عدن کے اندر، خدا کے ساتھ ان کی رفاقت رہتی تھی، وقت گزرتا تھا. لیکن جب گناہ آدم اور حوا کی زندگی میں آیا، سب کچھ بدل گیا. معلوم پڑا کہ ننگے ہیں، اپنے آپ کو چھپایا. اگر ہم چیپٹر 3 دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 اس کی 8ویں آیت سے پڑھے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز کو جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اور اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اپنے آپ کو چھپایا اس لیے کہ انہیں معلوم پڑ گیا تھا کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. آج کتنے لوگ ہیں خدا کے گھرانے کے لوگ، میں آؤٹر ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، کتنے لوگ ہیں خدا کے گھرانے کے لوگ خدا کے گھر سے دور ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کلیسیا سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کلیسیا سے دور بھاگتے ہیں، فیلوشپ سے دور بھاگتے ہیں. یہ بات نہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن دل میں چور ہے، اس لیے کہ گناہ ہے، گناہ کیا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہیں، ہم شاید سامنا نہیں کرنا چاہتے، خدا کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے چرچز سے بھاگتے ہیں. باہر بیٹھ کر ہم باتیں بنانے والے لوگ ہیں، فیلوشپ سے بھاگتے ہیں کہ دل میں چور ہے، دل میں گناہ موجود ہے. یہی آدم اور حوا کا فالٹ تھا کہ انہوں نے وہی فیملی، وہ میاں بیوی جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، جب گناہ ان کی زندگی میں آیا سب کچھ بدل گیا. خدا کی حضوری سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، ہائیڈ کرنے کی کوشش کی. شاید عام زندگی میں اس بات کو سمجھنا چاہے، اسکول لائف کی اگر بات کریں، جب آپ نے ہوم ورک کیا ہوتا تھا، شاید میرے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہوا، ہوم ورک کیا ہے
تو سب سے اگلے ٹیبل پہ بینچ پہ بیٹھنا ہے کہ ٹیچر کو ہوم ورک دکھانا ہے. اور جب ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا پیچھے والے جو روزانہ بیٹھنے والے تھے ان کی منتیں کر یار مجھے بھی ادھر بٹھا لو میں نے ہوم ورک نہیں کیا. کہ ہم ٹیچر سے بھی چھپتے تھے کہ میں فرنٹ پہ بیٹھوں گا, ہوم ورک پوچھ لیا تو میرے پاس ہوم ورک نہیں ہے, سبق پوچھ لیا مجھے نہیں آتا. اسی طرح میرے عزیزو آج کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. شاید ماں باپ سے اولاد نے چھپایا ہوا ہے کہ ان کے زندگیوں میں گناہ ہے, غلطیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, ماں باپ سے چھپاتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پولیس سے چھپایا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے جہاں پہ جو ہمارے ورک پلیسز ہیں, ہماری جاب پلیسز ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپنے افسران سے چھپایا ہوا ہے. بچوں نے ماں باپ سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. ماں باپ نے اپنے بچوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. شاید شوہروں نے بیویوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہو, یا گھر والوں سے کہہ سکتے ہیں, ٹیچر سے جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو چھپایا. اور بہتوں نے خدا سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے خدا سے بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کروں گا. اور کہنا چاہوں گا کہ خاص کر ہم خدا کی ذات سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. زکیس کو جب اس نجات کی خوشخبری ملی, جب خداوند یسوع مسیح نے کہا زکئی نیچے اتر آ, مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. اور گھر جا کر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ گھر جانا نہیں, گھر رہنا ضرور ہے. اس کو خوشخبری کیا ملی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. خداوند یسوع مسیح جب رہنے کے لیے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں, خوشخبری بھی مل جاتی ہے کہ زکیاس میرے تیرے گھر میں آنا نجات کا باعث ہوا. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. زکیاس کا اقرار دیکھیں 8ویں آیت میں اگر ہم چلیں. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں. اور کہا کیا گیا, اس کے اس اقرار کی وجہ سے اس کو کہا گیا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. ورس 9 کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. اور بائبل خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آج ہر شخص کو, ہر بہن کو, ہر بیٹی کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو, ہر بچے کو نجات کی ضرورت ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ نجات کسی کے اعمال کے سے مشروط نہیں ہے, بلکہ ایمان سے نجات ہم پا سکتے ہیں. جب ہمارا ایمان, ہمارا بھروسہ, ہمارا اعتقاد ہمارے خداوند پر ہوگا تب ہم نجات کے وارث بن سکتے ہیں. اور آج ضرورت ہے ایز اے کرسچن, ایز اے فالوور آف کرائسٹ, ایز اے ممبر آف گاڈز فیملی, ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نجات کی طلب ہو. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. اور خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جان 12 کے اندر وہ فرماتے ہیں, یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں, کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا, میں تمہیں نجات دینے آیا ہوں. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو مجرم ٹھہرانے نہیں آئے کہ وہ تیرے ماں باپ آدم اور حوا نے, تمہارے آبائی بزرگوں نے یہ گناہ کیا اب تم اس کی سزا لوگے. نہیں, خداوند یسوع مسیح اس رفاقت کو جو خدا اور انسان کے بیچ میں دوری ہو گئی تھی, اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. وہ ہمیں مجرم ٹھہرانے نہیں آئے. جب ہم اس کی طلب کرتے ہیں, جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں, وہ ہمیں نجات کی خوشخبری دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. یہی یونا رسول دا فرسٹ اپیسل کے اندر لکھتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھیں تو بڑا صاف طور پر لکھا کہ کس طور سے ہم نجات پا سکتے ہیں, کس طور سے. مطلب بہت سارے حوالہ جاتا ہے لیکن میں ایک آیت کو آپ کے ساتھ رکھتا ہوں, جان بک آف ایکٹ چیپٹر 3 ورس 19 کے اندر, کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. یعنی واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے. جو تمہارا گھر ہے، جو تمہاری کلیسیا ہے، جو تمہاری فیلوشپ ہے، واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے. میرے چیزوں یاد رکھیں، وہ ہمیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا. ہمارا یسوع ہمیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، بلکہ گناہ کے زور سے بچانے کے لیے. اس لیے کہ کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور یہ نجات اسی کو ملے گی، یہ جلال اسی جلالی بدن اسی کو ملے گا جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، جو بیٹے کے دیدار کا خواہاں ہے، جو اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں. We are a blessed people. میں پھر دہراؤں گا، we Christians are a blessed people. دنیا خدا کو ڈھونڈتی ہے. لوگ پہاڑوں پہ چل جاتے ہیں، غاروں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں نکل گئے خدا کی تلاش کے اندر. We are blessed people کہ ہمارا خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، ہمارا خدا ہمیں تلاش کرتا ہے، وہ خود چل کر ہمارے پاس آتا ہے. مکاشوہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20 ہے. The book of Revelation chapter 3 verse 20. دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ میرے یسوع کے الفاظ ہیں کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. یہ دروازہ میں نے اور آپ نے کھولنا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے دروازے کو اپنے فیم کی وجہ سے، شاید اپنی اکڑ بازی کی وجہ سے، شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے، شاید اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے یہ دروازہ اندر سے بند کیا ہوا ہے. یسوع آج بھی ہمارے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے. میرے عزیزو، یہ دروازہ آپ نے اور میں نے کھولنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ میرا یسوع، ہمارا یسوع ہمارے گھر کے اندر آئے. جب ہم زکئی کا یہ واقعہ، اس کہانی کو اس پیسج کے اندر پڑھتے ہیں تو we have to check ourselves. ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ نجات آپ کے گھر میں آئے، میں ایک فرد کی بات نہیں کرتا، میں پورے گھر کی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، میرے یہ بولنے سے میں آپ کے گھر میں نجات نہیں لا سکتا. طریقہ میں اسی کلام سے آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے دل میں خواہش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آج نجات آئے، تو میرے عزیزو اس کے لیے آپ کی موٹیویشن چاہیے. اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. زکیس جیسے صرف دیکھنا چاہتا ہے، نجات کا وارث بن گیا، اس جلال کا وارث بن گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نجات آئے تو پہلی موٹیویشن، پہلے اپنے آپ کو آمادہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ چیز یاد رکھ لیں، ہمیں ہمارے نیک اعمال کے سبب سے نجات نہیں ملے گی. جتنے مرضی کام کر لیں، ہمیں نیک اعمال سے نجات نہیں ملے گی. نجات ملے گی اس کے فضل سے. اور لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ اپنے گھر کے اندر، یہ یاد رکھ لیں، اپنی گھڑی، اپنی تاریخ، اپنا ٹائم دیکھ لیں، اس ایئر کو دیکھ لیں. موٹیویشن آپ کی چاہیے، خواہاں آپ نے ہونا ہے، طلب آپ کے اندر اگر ہے کہ آپ کے گھر میں نجات آئے، تو یہ کہانی، اس کو میں نے شروع میں کہا، اس کو آپ کہانی نہ سمجھیں، اس کو ایک واقعہ نہ سمجھیں کہ بوڑھا شخص تھا، وہ بھاگ کے گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، یسوع آیا سے کہیں نیچے آ، مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. ایک نارمل کہانی نہ لیں. یہ کہانی، یہ واقعہ میں سکھاتا ہے کہ اس گھر میں، زکیس کے گھر میں اس دن نجات آئی جب یسوع اس کے گھر میں آیا. سمپل طریقہ، لیکن کرنا آپ نے ہے. موٹیویشن آپ کی چاہیے، آمادگی آپ کی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر نجات آئے، تو میرے عزیزو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ زکیس کے گھر میں نجات اس دن آئی جس دن یسوع اس کے گھر میں آ گیا. وہ لوگ جو ساتھ ساتھ پھرتے تھے شاید بڑے دعوے کرتے ہوں، شاید کہ میں جانتا ہوں یسوع کو، دیکھو میں کتنا اس یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، پیچھے پھرتا ہوں، میں کلام بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ. نجات کے وارث نہیں بنے. وارث وہ زکیس بنا جس کے گھر میں خداوند یسوع مسیح خود چل کر آئے.
آج اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اپنے یسوع کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں دعوت دیں، نہ آپ نجات کے وارث بن جائیں گے۔ میرے الفاظ نہیں، خدا کا یہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نجات کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن جب یسوع آپ کے گھر میں آئے گا۔ اور کلام یہی سکھاتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پھر کہوں گا کہ یہ کلام کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، اور کسی اور نام کے وسیلے بھی نجات نہیں ہے۔ یہ بھی کلام کہتا ہے۔ میں صرف ایک پیغمبر ہوں، ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں، کسی اور نام کے وسیلے بھی نجات نہیں ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات یسوع نام کے اندر ہے۔ اس یسوع کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے گھر میں پکارے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ نجات کے وارث بن جائیں گے۔ نہیں تو جتنے مرضی ٹوٹکے لگا لو، جو مرضی کر لو، نجات نہیں آئے گی۔ نجات کے وارث اب تب ہوں گے جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوگا، جب یسوع آپ کے دل میں ہوگا، دل کا دروازہ کھولیں گے، جب یسوع آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ اور چیز یاد رکھیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج یاد رکھیں، جتنے اسے قبول کرتے ہیں، میں الفاظ آخری یہی کہوں گا کہ جتنے اسے قبول کرتے ہیں وہی نجات کے وارث بن جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، زکریہ کی طرح اس کے دیدار کے طالب ہو، وہ نزدیک ہے، آپ کے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ آپ نے کھولنا ہے۔ وہ یسوع اپنی نجات آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ اس کے وارث بن سکتے ہیں۔